الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اوراد و وظائف چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا انمول وظیفہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ عزت، دولت اور محبت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو سننے سے پہلے آپ کو کوئی شرائط ہیں وہ بتا دیتی ہوں میں۔ کوئی بھی وظیفہ کریں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ جب بھی ہم کسی بھی دعا کے اول و آخر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے کسی بھی ورد کے اول و آخر اللہ کے پیارے نبی کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبول ہوں گی۔ ایک بزرگ کی حکایت میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نیک شخص کو سالہ سال سے حرم شریف میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف میں رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ پوری رات نفل پڑھتا تھا، قرآن شریف بھی پڑھا کرتا تھا، بہت نیک شخص تھا۔ میں برسوں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ایک دن مجھے سفر پیش آیا تو میرے پاس سونا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت زیادہ نیک شخص ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، تو کیوں نہ اپنی امانت اس کے پاس رکھ دوں۔ چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں اپنی امانت پیش کر دی اور کہہ دیا کہ میں ذرا سفر پر جا رہا ہوں اور جب واپس آؤں گا تو اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ کہنے لگا بہت اچھا۔ وہ شخص امانت دے کر سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس لوٹا تو اتفاق سے اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ شخص گھبرا کر ان کے بیٹے کے پاس پہنچا، ان کے بیٹے کو سارا ماجرا سنایا کہ میں نے تمہارے والد صاحب کو کچھ امانت رکھوائی تھی تو تم وہ مجھے واپس دے دو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں تو نہیں پتا کہ تم نے کون سی رقم رکھوائی تھی والد صاحب کے پاس۔ وہ بہت افسوس کرنے لگے کہ میری اتنی ساری رقم، اتنا سارا سونا، اتنا سارا مال ضائع ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آثار غم دیکھے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا تو مالک بن دینار علیہ رحمہ نے فرمایا شب جمعہ کو مومنین کی ارواح جو انتقال کر جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم اور رکن اسود کے درمیان جمع ہوتی ہیں، تو آدھی رات کے بعد تم وہاں پر کھڑے ہو جانا اور اس شخص کا نام لینا۔ اگر وہ مومنوں میں یعنی کہ نیک لوگوں میں ہوا تو وہ نیک شخص تمہیں ضرور جواب دے گا۔ چنانچہ جب شب جمعہ آئی تو وہ حرم شریف میں پہنچا اور آدھی رات کے وقت جب مقام خالی ہو گیا اس وقت اس نے مقام ابراہیم علیہ السلام اور رکن اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اس کو آواز لگائی، کئی آوازیں دی لیکن جواب نہ آیا۔ یہ شخص مایوس ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ اس نے ساری بات آپ علیہ رحمہ کو بتائی کہ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے فوراً نکل گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ افسوس تمہارا وہ امین نیک لوگوں میں سے نہیں تھا، وہ شاید عذاب میں گرفتار ہے۔
اب ایسا کرو کہ تم سرزمین یمن چلے جاؤ اور وہاں جا کر چاہے برہوت کے پاس جاؤ، یہ ایک کنواں ہے، وہاں آدھی رات کو اس شخص کو آواز دینا، وہ تمہیں جواب دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے سفر کیا اور یمن پہنچا۔ یمن میں کسی ویرانے میں جا کر چاہے برہوت نامی جگہ کو ڈھونڈا۔ اس کو تلاش کرتے کرتے اس کو آدھی رات ہو گئی، کیونکہ چاہے برہوت جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ آدھی رات کو چاہے برہوت پہنچ گیا۔ وہ قریب پہنچا ہی تھا کہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ دو شخص ان کو آپس میں باندھا ہوا ہے اور چاہے برہوت میں اتارا جا رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ ان دونوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ میں فلاں ظالم کی روح ہوں، میں بادشاہ کا پہرہ دار ہوں اور حرام کھاتا تھا۔ تو مرنے کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے ہمیں اس کنویں میں پھینک دیا، جس میں ہمیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرے نے روتے ہوئے جواب دیا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں اور میں گناہ گار اور ظالم شخص تھا، مجھے بھی عذاب کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ بزرگ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا گئے، لیکن ان کو اپنے مال کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی تمام ہمت اکٹھا کی کہ اللہ کے ایک ولی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے کی اور اس کنویں کے کنارے کھڑا ہو کر اس کی طرف منہ کر کے زور سے پکارا کہ فلاں بن فلاں! تو جواب آئی لبیک کہ میں حاضر ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، میں وہی شخص ہوں، میری امانت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی امانت فلاں علاقے میں فلاں مکان میں دفن کر کے آیا ہوں، اسے کھود کر نکال لیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی، تم تو بہت نیک تھے، نمازی تھے، تمہارے اعمال تو بہت اچھے تھے، میں نے تو تمہیں ساری ساری رات نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ واقعی میرے اعمال تو بہت اچھے تھے، بس صرف مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی کہ میری ایک بہن تھی جو ایران میں رہا کرتی تھی، وہ اپاہج اور محتاج تھی، اس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کی فکر کرتا، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور یوں ہی اس کو روتا ہوا چھوڑ کر حرم شریف میں عبادت میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب میرا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر بڑا عذاب پہنچایا۔ اللہ عز و جل مجھ سے بہت ناراض ہوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیسے اپنی بہن کو بھول گیا؟ وہ بیچاری بھوکی رہی، تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا رہا، وہ پیاسی رہی، تو سیراب رہا، وہ برہنہ رہی، تو کپڑے پہنتا رہا۔ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ میں رشتہ داریاں کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اسے چاہے برہوت کے کنویں میں ڈال دو، اور ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور یہاں مجھے سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے بھائی، تم یہاں آ ہی گئے ہو تو مجھ پر رحم کرو، میری بہن کے پاس چلے جاؤ، فلاں فلاں پتے پہ جاؤ، وہ ایران میں رہتی ہے، اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہ گار بھائی کو معاف کر دے۔ اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو عذاب سے چھٹکارا ملنے کی امید ہے، اس لیے کہ اس کے سوا میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ واقعی وہ آدمی نیک تھا۔ ان بزرگ نے سوچا کہ چلو اس کا بھی کام کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنا سونا نکالنے کے لیے اس جگہ پہ گئے، وہاں جگہ کھودی، اپنا سامان نکالا اور پھر اپنا سامان اپنے قبضے میں لے کر اس کی بہن کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی بہن کو سارا ماجرا سنایا، اس کی بہن رونے لگی، اور جب ان شخص نے تمام باتیں ان کو بتائیں تو بہن شکوہ کرنے لگی۔ پھر انہوں نے دنیاوی مال دیا اور ان کو راضی کر لیا۔ اس حکایت سے ہم کو یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی نیک ہو، اس کو انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حکایات واقع ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو بزرگان دین علیہ رحمہ
فرماتے تھے کہ آپ میں سے جو کوئی رشتہ داری کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس سے اٹھ جائے کہ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ایسی مجلس میں جو شخص بیٹھا ہوا ہو تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ اس شخص کی وجہ سے جو رشتہ داری کاٹ کر بیٹھا ہوتا ہے اور لوگوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین علیہ طبرانی کی روایت سے ہے، ایک صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی تھے، ایک جگہ محفل میں تشریف فرما تھے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شخص جو رشتہ داری کاٹ کر بیٹھا ہوا ہو، اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور ہمارے مجلس سے مہربانی کر کے باہر ہو جائے، تاکہ وہ چلا جائے تو ہم پر اللہ عز و جل کی نظر رحمت ہو اور ہماری مغفرت کر دی جائے، کیونکہ جب تک وہ بیٹھا رہے گا، جب تک اس کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند رہیں گے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بزرگان دین کو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، کوئی احساس دلائے بھی تو اس کو ہم نہیں سمجھتے، اور پھر ستم بالائے ستم، ہم اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ رشتہ داری کاٹ دینا سخت گناہ ہے۔ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن خاندان میں لڑائی جھگڑے فساد بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، قرابت داری اور رشتہ داری عرش خدا سے معلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس سے لٹکی ہوئی ہے۔ رشتہ داری عرض کرتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، وہ دعا کرتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، اسے جوڑے، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے۔ تو آپ نے سنا کہ اگر ہم رشتہ داری کاٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے بزرگان دین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس سے باہر چلے جاؤ۔ تو آپ سوچیں کہ وہ ایک ایسا شخص جو رشتہ داری کاٹ کر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، تب بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، صرف اس رشتہ داری کاٹنے والے شخص کی وجہ سے۔ تو اگر ہم ایسا گناہ کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ اوراد و وظائف بھی کریں، لیکن ہم اپنے اعمال کو بھی درست کر لیں تو ہمارے اوراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا درجہ پا جائیں گے۔ چلیں ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ زمر، سورہ زمر، اس کو روزانہ 7 بار پڑھنے سے عزت دولت غیب سے ملتی ہے۔ تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی سورہ زمر لکھی ہوئی، سورہ زمر لکھی ہوئی، تو اس کو روزانہ ہم نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اگر ہم کوئی بھی اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں کہ قبلہ رو ہو کر 2 زانوں بیٹھ کر پڑھیں اور ورد پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، تو ہمارے وہ اوراد و وظائف قبول ہوں گے۔ ہر وظیفہ کرنے سے پہلے اول و آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ تو میرے سب ناظرین سے التجا ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی کریے گا، میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کر دیں، نیچے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور آپ کو میرے سے کسی بھی متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، فقہی مسائل کے متعلق، ناپاکی کے متعلق، طہارت کے متعلق، وضو، نماز، غسل کے متعلق، تو نیچے اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے، اس پہ آپ مجھ سے ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں، کال نہیں کر سکتے، ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں قطع تعلق کرنے سے بچائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے، ہماری تمام حاجات کو بر لائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ